کہ حقیقی شفا دینے والی ذات خدا کی ہے، لیکن ڈاکٹر اچھا ہو تو اللہ اس کے ذریعے شفا دے دیتا ہے۔ انسان سے پڑا ہوا انسان ڈاکٹر جب مریض کو علاج کر کے شفا دے سکتا ہے تو جو خدا سے مصطفیٰ پڑے ہوں ان کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے دوں گا میں ہی، لیکن میرے مصطفیٰ کے در سے دوں گا۔ اسی لیے قرآن ملا حضور کی بارگاہ سے، ایمان ملا حضور کی بارگاہ سے، جنت بھی ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی بھی آپ ایسا نہیں بتا سکتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والا نہ جانتے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اور ہر مسئلے کا حل مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کیا کیا ملا، اور حضور کیا کیا دیتے ہیں، کہاں کہاں دیتے ہیں، تو سنو، حضور دنیا میں بھی دیتے ہیں، حضور قبر میں بھی دیتے ہیں، اور حضور محشر میں بھی عطا فرمائیں گے، حضور میزان پر بھی عطا فرمائیں گے، حضور پل صراط پر بھی عطا فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بھی عطا فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ آئیے اب دلیل آپ سماعت کر لیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے صرف مسئلہ پوچھو میں وہی بتاؤں گا، نہ، انما انا قاسم، میں ہی بانٹنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ ہی دینے والا ہے، جو جو اللہ دیتا ہے وہ مصطفیٰ بانٹتے نظر آتے ہیں۔ اب آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سا سمجھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ بولا کیوں نہیں، ایک کمبل ہے جس میں سے ہم کچھ اوڑھتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میرے پاس لاؤ، کمبل بھی اور پیالہ بھی۔ چنانچہ وہ انہیں آپ کے پاس لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا یہ دونوں کون خریدے گا؟ آکشن کیا حضور نے۔ ایک آدمی بولا انہیں میں 1 درہم میں خرید لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 1 درہم سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ آکشن میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک بولی لگتی ہے نا، ایسی بولی لگ رہی ہے۔ 2 بار یا 3 بار تو ایک شخص بولا میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ دونوں چیزیں دے دی۔ توجہ چاہوں گا، انصار جو حضور سے مانگنے کے لیے آئے، مانگنے کے لیے کیا مانگنے کے لیے آئے؟ کچھ کھانا پانی مانگنے کے لیے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہا ایک کمبل ہے جسے بچھاتے بھی اور اوڑھتے بھی ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں منگوایا اور دونوں کا آکشن کیا، اور آکشن کے اندر وہ دونوں چیزیں 2 درہم کے اندر فروخت ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں درہم اس انصاری کو دیے، اور دے کر حضور نے فرمایا ان میں سے 1 درہم کا غلہ خرید کر اپنے گھر میں ڈال دو، اور 1 درہم کی کلہاڑی لے آؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں ایک لکڑی ٹھونک دی اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو، اور 15 دن تک میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ چنانچہ وہ شخص گیا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بیچتا رہا، پھر آیا اور 10 درہم کما چکا تھا۔
اس نے کچھ کپڑا خریدا اور کچھ غلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ قیامت کے دن مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے میں کوئی داغ ہو. مانگنا صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے درست ہے. ایک تو جو وہ نہایت محتاج ہو, خاک میں لوٹتا ہو. دوسرے وہ جس کے گھر پر گھبرا دینے والی بھاری قرضے کا بوجھ ہو. تیسرے وہ جس پر خون کی دیت لازم ہو اور وہ دیت ادا نہ کر سکتا ہو, اس کے لیے وہ سوال کرے. یہاں حضور نے 3 باتیں بتا دی. مانگ کون سکتا ہے, لیکن آنے والا آیا تھا کچھ مانگنے کے لیے. ایک ٹائم کا غلہ مانگنے آیا, ایک ٹائم کی خوراک مانگنے آیا, اور حضور نے اس مانگنے والے کو ایسا طریقہ بتا دیا کہ وہ لینے والا دینے والا بن گیا, دینے والا بن گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور ایسے کام آتے ہیں کہ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں کس طریقے سے کام آتے ہیں. حضرت ثوبان فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے گئے. میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا. سیدہ نے اپنے گلے سے سونے کی ایک زنجیر اتاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا یہ علی مرتضیٰ نے مجھے تحفہ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا تجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ کہیں کہ فاطمہ بنت محمد کے ہاتھوں میں جہنم کی ایک زنجیر ہے؟ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں نہ بیٹھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس زنجیر کو فروخت کر دیا اور جو قیمت وصول ہوئی اس سے ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دوزخ کی چیز سے بچا لیا. یعنی یہاں پر آپ یہ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ سونا عورتوں کے لیے جائز ہے. سونے کی مقدار بھی کہ اتنی ہی مقدار کے اندر ہو, اتنی ہی کوانٹٹی میں عورت سونا استعمال کر سکتی ہے. ایسا نہیں, سونا خرید سکتی ہے, پہن سکتی ہے, عورتوں کے لیے حلال ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو اس چیز کے استعمال کے حوالے سے یہ کیوں فرمایا؟ وجہ کیا تھی جانتے ہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی اگر میری امت کی کوئی غریب بندی اگر اپنے باپ سے کہے اور یہ سوچے کہ اس کے شوہر نے اس کو تحفہ دیا ہے اور وہ زنجیر لے کر حضور کی بارگاہ میں اپنے باپ کے پاس حاضر ہو, اور کوئی بچی ایسی ہو جس کا شوہر نہ سونا خرید کر دے سکتا ہے اور نہ اس کا باپ اتنا مال رکھتا ہے کہ اپنی بچی کو سونا دے سکے, تو آپ جانتے ہیں وہ بچی دل میں حسرت لے کر کے بیٹھی رہے گی کاش میرا شوہر مالدار ہوتا, مجھے سونا لا کر کے دیتا, میں بھی اپنے باپ کو جا کر بتا دی کہ میرے شوہر نے مجھے یہ دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ہر باپ کو یہ درس دیا اور یہ آسانیاں پیدا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں تسلی دے دی کہ اگر تمہارا کوئی داماد تمہاری بیٹی کو سونا نہیں دیتا تو غم نہ کرو, اس لیے کہ سونا ہونا بہت اچھی بات نہیں ہے. بیوی کو سونا پہنانا بہت اچھی بات بھی اگر ہوتی تو میں اپنی بیٹی کے لیے اسے اچھا سمجھتا. لیکن سنو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آقا اپنے غلام کو تسلی دے کر اس جملے کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس سونا نہیں ہے وہ عورت غم نہ کرے, اللہ تعالیٰ سونے کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بنیاد پر جہنم سے چھٹکارے کا مزدہ جہاں فضا عطا فرماتا ہے. سونا عورتوں کے لیے جائز ہے, آپ دلائیں, منع نہیں, بالکل منع. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن کر کے آئے تھے, پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بن کر کے آئے تھے, اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جانتے ہیں اپنے بچوں کے حق میں کیا پسند کرتے تھے؟ بہت سادگی والی زندگی, بہت سمپل. آپ سوچیں
کیا دیا خاتون جنت کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خاتون جنت سے عرض فرماتے ہیں فاطمہ تمہارے ہاتھوں میں کام کر کے جو چھالے پڑ چکے ہیں نا، جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے تمہارے یہ ہاتھ دکھاؤ اور گزارش کرو کہ کوئی خادمہ تمہیں دے دیں تاکہ تمہارے گھر کے کاموں میں تمہارا ہاتھ بٹائے، جس کی وجہ سے تمہیں تھوڑا سا سکون ہو جائے. سرکار دے سکتے تھے. مالک کونین ہے. بیٹی جب پہنچی اپنے والد کے پاس یعنی سیدۃ النساء رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اپنے ہاتھ دکھائے اور عرض کیا ابا جان گھر کا کام کرتے کرتے ہاتھ میں چھالے پڑ چکے ہیں، کوئی کنیز مجھے بھی مل جائے جس سے میرے گھر کے کام کے اندر وہ ہاتھ بٹائے. سرکار نے فرمایا کیا میں کنیز سے بہتر چیز تجھے نہ دے دوں؟ کنیز سے بہتر چیز تجھے نہ دے دوں؟ سنو، جب تمہیں تھکان لگتی ہے نا کام کرتے کرتے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لو اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، تمہارے جسم کی ساری تھکان دور ہو جائے گی. میں کہتا ہوں اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی کو جنت سے حور خدمت کے اندر پیش کر سکتے تھے، لیکن آقا جانتے تھے کہ میرا کوئی غریب امتی اگر اس کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کرتی ہوگی اور وہ آ کر اپنے باپ سے کوئی کنیز اور کوئی کام والی مانگے گی اور وہ نہیں دے سکے گا تو ہو سکتا ہے کوئی بیٹی اپنے باپ سے کہے تم میرے آقا کی سنت پر عمل نہیں کرتے، حضور نے تو اپنی بیٹی کو خادمہ دی تھی تم نہیں دیتے. تو آقا نے وہ طریقہ اپنایا کہ جو غریب امتی بھی اپنانا چاہے تو اپنا سکتا.